فیل کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو دوستوں، کبھی کبھار ہاررز کے بیچ میں ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں لوگ یقین نہیں کرتے، تو اس لیے مجھے ہنسی بھی آ جاتی ہے۔ چلو اپنی ہارر سٹوری شروع کرتے ہیں جو کافی بھیانک ہے۔ میری ایک عادت تھی کہ رات کو، ظاہر سی بات ہے، جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو سب لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ سو نہیں رہے ہوتے، وہ سب موبائلز پر بیزی ہوتے ہیں۔ میں بھی موبائل پہ پاکستانی ڈراماز زیادہ دیکھتی تھی، تو جیسے ہی میں مجھے نیند آ جاتی تھی یا مجھے لگتا تھا اب سونا چاہیے، کیونکہ 12 بجے سے زیادہ لیٹ یا 1 سے زیادہ لیٹ میں نہیں سوتی تھی، تو میں جو ہے پہلے واش روم جاتی تھی، پھر آ کے سو جاتی تھی۔ تو موبائل آف کر کے میں واش روم گئی، اور ایسا میں کرتی تھی۔ تو اور میری امی جو ہے وہ گرمیوں میں باہر سوتی ہے برآمدے میں، تو اس کو بھی پتہ تھا۔ اکثر جب میں واش روم جاتی تھی تو وہ مجھے اکثر آواز دیتی تھی کہ یا مجھے پانی دے دو، یا اچھا تم آ گئی مجھے بھی جانا ہے، اس طرح، یا میں اس کو آواز دیتی تھی امی جاگ رہی ہو۔ میری امی اکثر بیٹی ہوتی تھی چارپائی میں، تو میں اس کو آواز دیتی تھی، تو کبھی کبھار سو رہی ہوتی تھی، اس طرح ہوتا تھا۔ لیکن ہم دونوں کا رات میں اسی طرح جو ہے بات چیت ہوتی تھی واش روم جاتے ہوئے، کیونکہ واش روم باہر صحن میں تھی۔ میں اس رات سو گئی، تو اس رات کیا ہوا کہ میری امی کو واش روم آ گئی، تو اس نے دیکھا کہ میں گئی ہوں واش روم، تو وہ تھوڑا ویٹ کرنے لگی چارپائی میں کہ جب یہ آ جاتی ہے تو پھر میں جاتی ہوں۔ ایک ہی واش روم تھا، تو اب وہ بیٹی اور آدھا گھنٹہ ہو گیا، پھر 1 گھنٹہ ہو گیا، تو وہ وہاں واش روم کے طرف آئی ہے کہ یہ تو نہیں آئی، اور اس کو بہت زیادہ واش روم آئی تھی، تو چھوٹا پیشاب، تو وہ جیسی ہی واش روم کے سامنے آئی تو دروازہ کھلا تھا، لائٹ آن تھا، تو میری امی واش روم گئی اور یہ سوچتی رہی کہ اس کو کیا ہو گیا، لائٹ آن چھوڑا ہوا ہے اس نے۔ عموماً میں آف کرتی ہوں نا، صحن میں ایک لائٹ آن ہوتا ہے تو اس سے رستہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، لیکن واش روم جانے کے بعد لائٹ ہم آف کرتے ہیں واش روم کا جانے کی آتے ہوئے۔ اس رات امی نے جیسی واش روم سے باہر نکلی تو اس کو عجیب لگا کہ یہ کس ٹائم گئی ہے، یہ تو میرے سامنے واش روم آئی اور پھر واش روم سے نکلی ہی نہیں، اور اب واش روم خالی ہے، لائٹ آن ہے۔ تو واش روم کے پیچھے ہمارا ایک ایریا ہے، وہ کافی ہانٹڈ ایریا ہے، تو امی نے سوچا کہ چلو پانی وانی پیتے پیتے وہ اس سائڈ پہ گئی کہ شاید یہ واک کر رہی ہے۔ میں اکثر وہاں واک کرتی تھی دن کے ٹائم، ٹھیک ہے، رات کو نہیں۔ تو اب جیسی ہی امی وہاں آئی ہے تو وہاں میں نہیں ہوں، لیکن اس کو نظر آیا کہ وہاں بہت سارا میرے بائیں پودے اور جو ہے درخت وغیرہ سب تھے، وہاں پودوں کے بیچوں بیچ کوئی بیٹی تھی، اور اس کا جو بیک سائڈ تھا، کمر سائڈ، وہ امی کی طرف تھا، اور جو اس کا جو تھا نا باقی فیس، وہ پودوں کی طرف تھا، اور وہ بیٹی تھی، کیاری کے اندر بیٹی تھی۔ امی کو عجیب لگا اور میرے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو اتنی عجیب طریقے سے کوئی بیٹھتا ہے۔ تو امی نے مجھے اس طرح مجھے نام سے پکارا، آواز دیا، لیزا لیزا، لیکن جب امی کو تھوڑا ریئلائز ہوا نا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتی میری بیٹی، تو وہ گھبرا گئی امی، اور واپس چارپائی پہ آئی، لیکن بہت ڈر رہی تھی۔ پھر میرے کمرے میں آئی، مجھے دیکھا تو میں وہاں سو رہی تھی، تو امی دوبارہ اپنے کمرے میں، اس رات امی برآمدے میں نہیں سوئی، جا کے اپنے کمرے میں سو گئی۔ اب اللہ کی بندی، اگر آپ ڈر گئی ہو تو میرے پاس آ کے سو جاؤ۔ اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور سو گئی۔ صبح امی کافی لیٹ اٹھی، ہم سب حیران تھے۔ ہماری امی ایک بہت ہی عمر رسیدہ خاتون ہے، اور وہ اپنی عبادت پہ بہت فوکس کرتی ہے، وہ 3-4 بجے اٹھتی ہے، اور اس صبح امی 7-8 بجے جب چائے سب کچھ بنا تھا، ہم سب نماز پڑھ کے آئے تھے امی کے کمرے میں، حیران تھے کہ امی کمرے میں کیوں ہے۔ ہم سب برآمدے میں امی کا ٹیبل پہ انتظار کر رہے تھے، اور امی کروٹیں لے رہی تھی، ہم نے ان کو آواز دی تو وہ بھی اٹھی، پھر آ کے چائے پینے لگی۔ بہت زیادہ تجسس اور سوچ میں تھی، تو ہمیں سے ایک نے پوچھا، امی کیا ہوا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج تم کمرے میں سوئی تھی، برآمدے میں نہیں سوئی؟ تو میں نے کہا، ہے پوچھے مت، میری امی کی یہ اسٹائل ہے، ایسے کانپ جاتی ہے نا ایک آدھ چیز کے اوپر جو بہت حیران کن ہو، ہے پوچھے مت۔
تو ہم سب حیران تھے. اور ایک بات کہوں، مجھے اب بھی رونا آ رہا ہے. ہماری امی جب یا مطلب کوئی غم کچھ بھی لائف میں ہو، ٹینشن وغیرہ، تو اس کی فیس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ خوش نہیں ہے. تو میرے آنکھوں میں ایسی آنسو آئے کہ مطلب کیا ہوا ہے. تو امی نے کہا کہ یہ نہیں، میری طرف اشارہ کیا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ شاید میں نے کچھ کہا ہے غلط. اب میری شامت آ گئی، مطلب میرے بھائی بہن مجھے ڈانٹے گی کہ امی کو کیوں ناراض کیا. تو یہ نہیں ہے، یہ ہر رات جو جاتی ہے واش روم، تو رات کو بھی ایسی یہ گئی اور پھر آئی ہی نہیں. اور پھر جب میں گئی تو وہاں کوئی بیٹا تھا اور میں ڈر گئی. ایسے مطلب ایزیلی بتائے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو. اور جب میں اس کے کمرے میں گئی تو یہ وہاں سو رہی تھی. تو کیا پتہ میں سوچوں میں گم تھی اور یہ اپنے کمرے میں گئی ہو. تو میں نے کہا میں تو رات کو گئی ہی نہیں تھی، اسی رات میں گئی ہی نہیں تھی. مجھے اتنی نیند آئی تھی کہ میں واش روم گئی ہی نہیں. اگر مطلب چلو بندے کو زیادہ واش روم آئی تو پھر تو جانا پڑتا ہے، نیند سے بھی اٹھ جاتا ہے، لیکن شاید زیادہ نہیں تو میں سو گئی تھی. تو امی کو میں نے بولا میں تو گئی ہی نہیں ہوں رات کو، کیا تمہیں کوئی تکلیف تھی، بیمار تھی؟ نہیں، میں نے دیکھا کہ تم گئی اور میں تمہیں دیکھ رہی تھی. میں چارپائی میں بیٹھی، میں نے دیکھا تم گئی تو میں نے سوچا جب تم آؤ گی تو پھر میں جاؤں گی، لیکن تم آئی ہی نہیں. آدھا گھنٹہ میں نے انتظار کیا، پھر 10-15 منٹ، اور پھر میں آرام سے واش روم کی طرف آئی کہ مطلب دیکھوں کہ مطلب اس کو کچھ ہوا تو نہیں ہے، یا میں تھوڑا ویٹ وہاں کروں اور آپ کو پتہ چلے کہ میں باہر ہوں تو آپ جلدی آئے گی، نکلے گی واش روم سے. تو جب میں آئی تو واش روم کا دروازہ کھلا تھا، لائٹ آن تھا، اس میں کوئی نہیں تھا. میں جا کے واش روم یوز کیا اور پھر جب میں باہر آئی تو یہی سوچ میں تھی کہ یہ لڑکی کہاں گئی. تو میں وہاں پودوں کی طرف گئی تو ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور وہاں پر کوئی بیٹا تھا. اور پھر وہ جو بیٹا تھا وہ بھی تم نہیں تھی، مطلب آئی ہی نہیں تم. پھر میں تمہارے کمرے میں گئی تو تم وہاں تھی. اوف، امی نے یہ بات کی اور ہم سب اتنے ڈر گئے نا. اور میں نے پھر ہم سب نے امی کو جھوٹ بولا. میں نے کہا ہاں میں تو گئی تھی، میں آئی تھی، شاید تم نے نہیں دیکھا. لیکن میری امی سمجھ گئی تھی کیونکہ جو بیٹا تھا وہ کیا تھا اور کون تھا.